قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے معاف کرنے سے متعلق۔ اسلام میں معاف کرنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہونے پر ایک دوسرے کو معاف کرنا کتنی بڑی دولت ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا ہے۔ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کو چاہیے کہ اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اچھا انسان ملے، لیکن خود اپنی جگہ اچھا انسان بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ دوسرے سخاوت کرے، لیکن خود اپنی جگہ پر کنجوس بنا ہوا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ دوسرے معاف کرے، لیکن خود اپنی جگہ تشدد اور بدلہ لینے کی حراست میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ دوسرے میرا حق ادا کرے، لیکن خود دوسروں کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس سے انسان اخلاق سے گرا ہوا ہے۔ اچھے اخلاق انسان کو اچھا بنا دیتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اللہ اپنے نبی کو بول رہے ہیں، اے پیغمبر، آپ جو نرم بنے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، آپ جو نرم بنے ہیں، اس میں آپ پر اللہ کی رحمت ہے۔ لِنتَ لَهُمْ، صحابہ کے لیے، لوگوں کے لیے جو آپ نرم بنے ہیں، اس میں آپ پر اللہ کی رحمت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے، چاہے دل کے لحاظ سے ہو، چاہے زبان کے لحاظ سے ہو، اگر آپ کے اندر سختی ہوتی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو پھر یہ جو آپ کے اردا گرد آس پاس جو صحابہ کی بڑی جماعت نظر آ رہی ہے، وہ نہ ہوتا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نبی کے واسطے سے امت کو پیغام دیا کہ نرم بنو، اچھے اخلاق والے بنو، معاف کرنے والے بنو، درگزر کرنے والے بنو۔ آج زبان درازی، بات کرنے کا سلیقہ، بات کرنے کا طریقہ، سامنے والا کون ہے، میرے باپ کے درجے پر ہے، دادا کے درجے پر ہے، بھائی کے درجے پر ہیں۔ آج اکثر مسلمانوں کی زبانیں، مرد عورت بچوں کی زبانیں بازاری زبان بن چکی ہیں۔ اچھی زبان استعمال کرو تو بچے اچھی زبان بولیں گے۔ تربیت اولاد، بچوں کی تربیت میں ایک چیز یہ بھی ہے، بچے ماں باپ کی زبان سیکھتے ہیں،
ماں باپ جیسے زبان استعمال کریں گے ویسے ہی بچے بھی زبان استعمال کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاہلین، معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ خذ العفو، معاف کرنے کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ وأمر بالعرف، اور اچھے کاموں کا حکم کرو۔ وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے منہ موڑو۔ مسلمان کی شان نہیں ہے، مومن کی شان نہیں ہے وہ جاہلوں سے لڑے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، مومن کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ جاہلوں سے لڑے۔ قرآن مجید کی ایک تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ آگے فرما رہے فاحذروہم، ان دشمنوں سے ہوشیار رہو۔ کیا مطلب؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ بیوی شوہر کو گناہوں پر اکسا رہی ہے، بیوی شوہر کو اللہ کی نافرمانی پر اکسا رہی ہے، تو پھر وہ بیوی شوہر کے لیے دشمن ہے۔ نیک بیوی مل جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ الصالحہ، مجھے نیک عورت بہت زیادہ پسند ہے، نبی کو نیک عورت بہت زیادہ پسند ہے۔ نیک عورت کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں نیک عورت؟ روایتوں میں ہے قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول نیک عورت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بہت نمازیں پڑھنے والی، بہت روزہ رکھنے والی، صدقہ کرنے والی، ذکر کرنے والی وہ نیک عورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نیک عورت وہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی اپنے جسم کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، اور شوہر گھر پر آئے اپنے مسکراہٹوں سے اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہو۔ فرمایا یہ نیک عورت ہے، یہ نیک عورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ بیوی شوہر کو گناہوں پر ابار رہی ہے، گناہ کا کام کرنے کے لیے کر رہی ہے، تو بیوی شوہر کے لیے دشمن ہے۔ اور بچے باپ کو گناہوں پر اکسا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر اکسا رہے ہیں، تو بچے باپ کے لیے دشمن ہیں۔ تربیت اولاد دنیائی تعلیم سے نہیں ہوا کرتی ہے، تربیت اولاد دینی تعلیم سے ہوا کرتی ہے۔ دینی تعلیم کے بغیر، مکتب کی تعلیم کے بغیر بچوں کو گھر میں کھانا پینا ڈال کر پرورش کر کے بڑا کر رہے ہیں، یہ زہریلا سانپ ہے، یہ زہریلا سانپ ہے۔ دینی تعلیم کے بغیر بچوں کی پرورش کرنا یہ زہریلے سانپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جو بچے باپ کو گناہوں پر ابار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر ابار رہے ہیں، وہ بچے تمہارے لیے دشمن ہیں۔ اللہ فرما رہے فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اگر اللہ فرماتے ہیں ہاں بیوی بچے جو گناہوں میں مبتلا ہیں اس گناہ سے توبہ کر لیے، وَإِن تَعْفُوا، ان کو معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا، بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔
پھر آگے آیت میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش کی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ انسان بیوی کی محبت میں، بچوں کی محبت میں، مال کی محبت میں منہمک ہو کر اللہ کے احکام سے غافل ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے، تو یہ چیزیں تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنہ، یہ چیزیں تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ ہاں اگر اللہ کے احکام سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے اللہ کے پاس بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، آگے آیت میں جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، واسمعوا، سنو، واطیعوا، اطاعت کرو، وانفقوا، اللہ کے حکم کے مطابق مال کو خرچ کرو۔ اللہ فرماتے خیرا لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کا حکم دیا، پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں اگر میرے حکم کے مطابق مال خرچ کرو گے خیرا لانفسکم، میرے بندو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسی، اور اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جاؤ، فاولئک هم المفلحون، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن مجید کے ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، غلطی ہو جائے ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دیا کرو، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کرے، تو مجھے چاہیے کہ میں لوگوں کو معاف کرنے والا بنوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی اپنے رشتہ دار سے متعلق آئندہ میں اس کی کوئی خدمت نہیں کروں گا، تو اللہ نے آیت کو اتارا نہیں ایسا مت کرو، معاف کر دو، درگزر کر دو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ قرآن مجید کے ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور والضراء تکلیف میں بھی، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ سنو، نیک کاموں میں خرچ کرو، نیک کاموں میں خرچ کرو گے تو ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، اور یہ نیکی تمہیں جنت میں لے کر کے جائے گی۔ گناہوں کے کاموں میں خرچ کرو گے، گناہ ملے گا، اور یہ گناہ تمہیں جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ نیک کاموں میں خرچ کرنے پر اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ زندگی میں برکت دیتے ہیں، روزی میں برکت دیتے ہیں، عمر میں برکت دیتے ہیں۔ گناہوں کے کاموں میں خرچ کرنے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی بڑی سخت ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو ایسی مہلک بیماریوں میں مبتلا کر کے ایسے کنگال کر دیں گے پھر 7 نسل نہیں اٹھ پائے گی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشی میں بھی تکلیف میں بھی اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے والے بنو۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاؤ، مومن کی صفت ہے غصہ پیتا ہے، غصہ دکھاتا نہیں ہے، چلاتا نہیں ہے، چیختا نہیں ہے، پکارتا نہیں ہے، غصہ پی جاتا ہے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے بنو۔ قرآن مجید کے ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، برائی کا بدلہ برابر اس کے برائی ہے۔ کیا مطلب؟ کسی نے تم پر زیادتی کی، کسی نے کچھ کیا آپ پر
جو مظلوم ہے مظلوم کا حق حاصل ہے کہ جتنی تکلیف دیا ہے اتنی تکلیف ظالم کو پہنچائے جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فمن عفا، صبر کر کے معاف کر دیتا ہے، واصلح، اور اصلاح سے کام کرتا ہے، فاجرہ علی اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کا ثواب میرے ذمے ہے، اب اس کا ثواب میرے ذمے ہے۔ مظلوم صبر کرتا ہے، صبر کر کے سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فاجرہ علی اللہ، اس کا ثواب میرے ذمے ہے۔ جس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے تو وہ کتنا ہوگا؟ ان اللہ لا یحب الظالمین، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ قرآن مجید کے ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَا صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرنا، معاف کرنا، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ان اللہ عفو، اللہ معاف کرنے والے ہیں، یحب العفو، اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ علیکم بالعفو، تم پر لازم ہے غلطی ہو جائے ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، اس لیے کہ معاف کرنے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فَإِنَّ الْعَفْوَ، ایک دوسرے کو معاف کر دو گے، يُعِزَّكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں عزت سے بخشیں گے، عزت دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے کہا نہیں معاف کرو، بلکہ معاف کر کے دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہا نہیں کہ معاف کرو، بلکہ معاف کر کے دکھایا۔ چنانچہ نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے طائف کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو ایمان کی دعوت دی اور یہ کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ نے مجھے تم سب کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، طائف والوں نے جھٹلایا، کذاب کہا، اوباش قسم کے لڑکوں کو نبی کا پیچھا کیا اور پتھر مار رہے۔ 3 کلومیٹر تک طائف کے موقع پر حضور کو پتھر مارا گیا، ساتھ میں کوئی نہیں ہے، صرف ایک صحابی ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں چاروں طرف سے پتھر برس رہے ہیں، میں اپنے نبی کو بچانے کے لیے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے جب میں اپنے نبی کو چمٹ لیتا تھا۔ زید بن حارث فرماتے ہیں آخر کہاں تک بچاؤں، چاروں طرف سے پتھر برس رہے ہیں۔ زید بن حارث فرماتے ہیں ایسے نوکیلے پتھر تھے جسم پر لگتا تھا تو خون نکلتا تھا۔ ہم تو روایتوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ طائف کے موقع پر نبی کو اتنا خون نکلا کہ آپ کی جوتیاں مبارک خون سے رنگین ہو گئی۔ یہ تو روایتوں میں بیان کرتے ہیں۔ ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاریخ کے لکھنے والوں نے طائف کے موقع پر میرے نبی کو دور سے دیکھا ہے، اس لیے کتابوں میں یہ لکھ کر کے گئے کہ طائف کے موقع پر میرے نبی کو اتنا خون نکلا کہ آپ کی جوتیاں مبارک خون سے رنگین ہو گئی۔ ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاریخ کے لکھنے والوں نے طائف کے موقع پر اگر میرے نبی کو قریب آ کر دیکھا ہوتا یا کرتا اٹھا کر دیکھا ہوتا، شاید کہ کتابوں میں یہ لکھ کر کے چلے جاتے جیسے تم پانی سے غسل کرتے ہو، طائف کے موقع پر میرے نبی نے خون سے غسل کیا تھا۔ تھک کر کے بیٹھ گئے، دشمن کو رحم آیا، انگور پیش کیا اور یہ کہا کہ محمد تو ان کے پیچھے کیوں مر رہا ہے؟ جبریل آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، طائف کی پوری بستی کو برباد کر ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے ان کو معاف کر دیا، طائف والوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے نہیں کہا کہ معاف کرو، معاف کر کے بتایا۔ عبداللہ بن ابی رئیس منافقوں کا بہت بڑا سردار، نبی کے تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، صحابہ پر ظلم کیا، یہاں تک کہ نبی کی بیوی حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگایا۔ عبداللہ بن ابی دنیا سے جا رہا ہے، موت کا وقت ہے، ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بچے صحابی تھے، کیا کہنے لگا جب میں مر جاؤں گا تو اپنے نبی کو کہنا میری جنازے کی نماز پڑھا دے۔ بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ جو پکے صحابی تھے کہنے لگے ابا جی کس زبان سے بول رہے ہو؟
میرے نبی کو آپ نے بہت تکلیف پہنچائی ہے، کس زبان سے بول رہے ہو؟ عبداللہ بن ابی نے کہا میں جانتا ہوں دنیا میں مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے، تو تیرے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، تو جا کر بولنا تو صحیح۔ انتقال ہو گیا، بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کے خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں کہ میرے والد نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، لیکن میرے والد کی وصیت ہے کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے طعنہ نہیں دیا، جاؤ جاؤ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے مجھے اتنی تکلیف پہنچایا ہے، نہیں، بلکہ کرتا نکال کر کے دیا، کہا کہ عبداللہ بن ابی کو اس میں تجہیز و تکفین میں اس میں کفن پہناؤ۔ اور اللہ کے نبی نے کہا جنازہ تیار ہو جائے، اطلاع کر دو، محمد آ کر کے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عمر یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک صحابی ہے کہ کپڑا کھینچا پیچھے سے، کہنے لگے اللہ کے نبی کس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہوں، کس کی پڑھا رہے ہوں، جس نے آپ کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، صحابہ پر ظلم کیا، آپ کی بیوی حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگے، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو، پڑھانے دو، اگر میرے پڑھانے سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو محمد اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے نہیں کہا کہ معاف کرو، بلکہ معاف کر کے بتایا۔ وحشی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل، حضرت حمزہ کو قتل کیا، فتح مکہ کے موقع پر وحشی نبی کے مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وحشی کو، کہنے لگے انت وحشی، آپ وحشی ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں میں وحشی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ میرے چچا کو آپ نے کیسے قتل کیا؟ وحشی پورا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہیں، 2 سال ہو چکے ہیں، حضور نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو نہیں بھولے، 2 سال ہو چکے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور نے فرمایا بس کرو بس کرو، کس لیے آئے ہو؟ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنایا۔ صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول آنکھوں سے اشارہ کر دیتے تو وحشی کو ہم قتل کر دیتے۔ حضور نے فرمایا نبی آنکھوں سے بھی خیانت نہیں کر سکتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وحشی میرے قریب نہ بیٹھو، میرے قریب نہ بیٹھو۔ محدثین فرماتے ہیں کیا حضور نے وحشی کو مسلمان بنا کر وحشی سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں، پھر کیوں کہا وحشی کو میرے قریب نہ بیٹھو؟ محدثین فرماتے ہیں رحمت والا نبی وحشی کے ایمان کو بچانا چاہتے تھے، اس لیے کہ وحشی نبی کے قریب بیٹھیں گے، سامنے بیٹھیں گے، نبی کو اپنا چچا یاد آ جائیں گے، نبی رو پڑیں گے، نبی کا دل دکھے گا اور نبی کو تکلیف ہوگی، اور جو نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحشی کے ایمان کو بچانے کے لیے بول رہے ہیں کہ اب میرے قریب نہ بیٹھو۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں پوری زندگی گزری میری، وہ کبھی نبی کے قریب نہیں بیٹھا، ہمیشہ حضور کے مجلس میں پیچھے بیٹھا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے نہیں کہا معاف کرو، بلکہ معاف کر کے دکھایا۔ فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ ابو جہل کا بیٹا جس نے نبی کو بہت تکلیف پہنچائی، نبی کا مخالف بن کر رہا، ہر جنگ کے موقع پر، ہر غزوے کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ کی بیوی ام حکیم نبی کی خدمت میں آئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میرے شوہر اکرمہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اسے معاف کر دو گے؟ حضور نے فرمایا آج سب کو معاف کرنے کا دن ہے، سب کو معاف کرنے کا دن ہے۔ ام حکیم چلی گئی، اس لیے کہ اکرمہ چلے گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، اس لیے کہ جان کا ڈر تھا، اب نہیں بچوں گا، اب جان سے مارا جاؤں گا، کشتی پر سوار تھے۔ ام حکیم گئی، جانے کے بعد کہنے لگی چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اکرمہ کہنے لگے کیوں، جان چلی جائے گی؟ ام حکیم کہنے لگی نہیں نہیں،
رحمت والا نبی ہے، معاف کر دے گا۔ تو ام حکیم اپنے شوہر کو لے کر کے آ رہی ہے، راستے میں اطلاع دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اپنے شوہر اکرمہ کو ساتھ لے کر کے آ رہے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اپنے صحابہ سے، دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں اکرمہ، تو جب اکرمہ آئیں گے تو ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا، ان کے ابا ابو جہل کے بارے میں کچھ نہ کہنا، مردوں کے بارے میں، زندوں کے پاس کچھ بولو گے تو زندوں کو تکلیف ہوگی، تو ابو جہل کے بارے میں اکرمہ کو کچھ بولو گے تو اکرمہ کو تکلیف ہوگی، دل دکھے گا۔ محمد اکرمہ کے دل کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی بول رہے ہیں دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں، ابھی ان کو کچھ نہیں کہنا، اکرمہ آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال میں کھڑے ہو گئے، معانقہ کیا، گلے ملے، کان میں کہا این اکرمہ، اکرمہ تم کہاں چلے گئے تھے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے نہیں کہا معاف کرو، بلکہ معاف کر کے بھی دکھایا۔ تو معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، بھائیوں کو معاف کرنا سیکھو، بہنوں کو معاف کرنا سیکھو، رشتہ داروں کو معاف کرنا سیکھو۔ 10 سال ہو گئے بھائی سے بات نہیں ہے، 12 سال ہو چکے ہیں بہن سے بات نہیں ہے، کتنے ایسے رشتہ داریاں ہیں جن سے دوری اختیار کر، حالانکہ جن رشتہ داروں کو اپنانے پر اللہ روزی میں برکت دیتے ہیں، عمر میں برکت دیتے، اسی رشتہ داروں کو توڑ رہے ہیں۔ سنو، رشتہ دار دشمن نہیں ہوا کرتے ہیں، رشتہ داری دشمن نہیں ہوا کرتے، رشتہ دار نبھانے پر اللہ روزی میں برکت دیتے ہیں، عمر میں برکت دیتے ہیں، اس لیے رشتہ داروں کو نبھانا سیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بھی اخلاق میں سے ہے، یہ بھی اخلاق میں سے ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان من احبکم الی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تم میں سب سے زیادہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، وَأَقْرَبِيكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن میرے پڑوس میں بیٹھنے کے لیے جسے جگہ نصیب ہوگی وہ شخص ہوگا أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، جس کے اخلاق اچھے ہوں، وہ شخص ہوگا۔ اور آج دنیا کے معمولی انسان کے ساتھ کھڑے ہو کر کیا سیلفی لینے کا موقع مل گیا، فوٹو لینے کا موقع مل گیا، تو یہ اپنا فوٹو موبائل میں اسٹیٹس پر لگا کر فرعون بن جاتا ہے کہ اب میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بول رہے ہیں کل قیامت کے دن میرے پڑوس میں بیٹھنے کے لیے جسے جگہ نصیب ہوگی وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرمائے اور اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ۔